حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے حضور میری بیٹی کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے میری بیٹی مجھے خواب میں زیارت کروائے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری نے کوئی ورد بتایا، وظیفہ بتایا، اس عورت نے آ کر اس ورد کو پڑھا، وظیفہ کیا، نوافل پڑھے اور سو گئی۔ تو جب سوئی اس کی بیٹی خواب میں تشریف لے آئی۔ اب ذرا دلوں کو تھام کر یہ سنیے گا، جس بچی کو لٹھے کا کفن پہنا کر اس کو دفن کیا تھا، آج وہ کفن آگ میں تبدیل ہو چکا ہے، آگ کا کفن بن چکا ہے۔ جو لڑکی اپنے بالوں کو بار بار سنوارتی تھی، آج سر کے اوپر کوئی بال بھی نہیں ہے، ہاتھوں پر، ناخنوں پر جناب محترم نیل پالش لگایا کرتی تھی، آج نیل پالش تو کیا، جن ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگتی تھی آج وہ ناخن بھی نہیں ہے۔ ہونٹوں پہ سرخیاں لگاتی تھی، آج ہونٹ ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ منہ سے آگ نکل رہی ہے، ہاتھوں سے آگ نکل رہی ہے، پیروں سے آگ نکل رہی ہے۔ کفن جو پہنایا تھا وہ آگ کے کفن میں تبدیل ہو چکا ہے، منہ سے آگ، آنکھوں سے آگ، ناک سے آگ نکل رہے ہیں۔ اس کی جو قبر ہے میں تو یوں کہوں گا کہ آگ کی بھٹی بن چکی ہے۔ جب اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا، اپنی لخت جگر کو اس معاملے کے اندر دیکھا، بڑی پریشان اور حیران ہو گئی۔ صبح حضرت حسن بصری کے پاس آئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، آ کے کہنے لگی حضور بیٹی تو خواب میں ملی ہے پر وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی جو اس عذاب میں اس عورت کو نظر آئی تھی، وہ لڑکی حضرت سیدنا حسن بصری کے خواب میں آئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی اس عورت کی لڑکی ہوں کہ جو کچھ دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تم تو اس عذاب میں مبتلا تھی؟ فرمایا کہ بالکل میں مبتلا تھی، میرے کانوں سے آگ نکل رہی تھی، منہ سے آگ نکل رہی تھی، ناخنوں سے آگ، پیروں ہاتھوں سے آگ نکل رہی تھی، پیروں میں آگ کی بیڑیاں ہیں، پہلے تھی۔ تو فرمایا بیٹا اب تم اس سے نجات کیسے تم نے جو ہے وہ نجات کیسے پائی؟ اب آپ نے جب دیکھا تھا نا وہ لڑکی جنت کے اندر، محل کے اندر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا تم تو پہلے عذاب میں مبتلا تھی، اب تمہیں چھٹکارا کیسے ملا؟ اب سنیے، اللہ کرے کہ کاش یہ بات آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اب لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور واقعی میں کچھ دن پہلے عذاب میں مبتلا تھی، میرا چھٹکارا ایک وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بندہ قبرستان کے اندر آتا ہے، جب قبرستان کے دروازے سے اندر انٹر ہوتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر دعا پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ وہ لڑکی کہتی ہے جب اس بندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ایک صیغہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر میری قبر سے نہیں، ایک قبر سے نہیں، 2 3 10 12 قبروں سے نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 560 قبروں سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔
560 قبروں سے عذاب اٹھ جاتا ہے اگر بندہ صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، کسی کا والد مرا ہوگا، کسی کی والدہ اس دنیا سے گئی ہوگی، کسی کا بھائی بہن چلے گئے ہوں گے، کس کے اور دوست و احباب جو اور بھی عزیز و اقارب ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کیا وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کریں، اس درود کو پڑھتے رہیں، پڑھ کے اپنے مرے ہوئے کو ایصال ثواب کریں؟ تو مجھے یہ بتائیں ان کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود کثرت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ درود جو ہے اسی کی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ آپ حج کریں، زکاتیں دیں، نوافل پڑھیں، فرض نمازیں پڑھتے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری قبول ہے یا نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی اور واحد عبادت ہے کہ جو جب مرضی آپ پڑھیں، چاہے عصر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، جب آپ کا دل کرے پڑھیں، یہ آپ کی قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو کثرت کے ساتھ خوب درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔